وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ، اور بے شک ہم نے آسمان میں بنائے بروج بنائے، 12 برج آسمان میں ہیں۔ برج یہ ستاروں کی کہکشاں کو کہتے ہیں۔ آسمان پر 2 قسم کی چیزیں ہیں، ایک تو ستارہ ہے کہ جو حرکت نہیں کرتا سائنسی طور پر، اور دوسرا سیارہ ہے جو حرکت کرتا ہے۔ تو یہ 12 برج ہیں کہ سیارے حرکت کرتے ہوئے ان 12 برجوں سے گزرتے ہیں۔ یہ آسمان کی زینت ہے۔ اگر آپ کبھی پورے شہر میں لائٹ نہ ہو اور اندھیرا ہو، رات کا وقت ہو، آسمان کھلا ہوا ہو، بادل نہ ہو، اور آسمان پر چاند بھی نہ ہو، تو آپ دیکھیں گے آسمان پر بہت سارے ستارے نظر آئیں گے، اور ان ستاروں کے جھرمٹ کے مختلف ڈیزائن اور مختلف شکلیں ہیں۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے اس آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنایا، آراستہ کیا۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور اس آسمان کی ہر شیطان مردود سے حفاظت کی، یعنی جنات، سرکش جنات، شیاطین آسمان دنیا کے قریب نہیں جا سکتے، الا مگر من استرق السمع، جو کوئی گفتگو چوری کرنے کے لیے جائے۔ مراد یہ ہے کہ اب حضور کی آمد کے بعد جو کوئی آسمان دنیا کے قریب سرکش جن جانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ فرشتوں کے کلام کو سن کر لوگوں کو بتائے اور کہے تقدیر کے یہ فیصلے ہیں، تو اب وہ تقدیر کے فیصلے نہیں سن سکتے، اس لیے کہ آسمان کے قریب جاتے ہیں تو ایک روشن شعلہ مارا جاتا ہے جو ان شیطانوں کو جلا دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، پس اس شیطان کا پیچھا ایک روشن شعلہ کرتا ہے، لہذا اس میں رد ہے کاہنوں کا۔ اس زمانے میں اس طرح کے لوگ تھے کہ جو جنات کو قابو میں کرتے اور پھر جنات سے غیبی خبریں معلوم کر کے مستقبل کی خبریں لوگوں کو دیتے اور لوگ ان پر بھروسہ کرتے۔ تو اس میں اس کا رد کیا گیا کہ حضور کی آمد کے بعد کوئی سرکش جن غیب کی خبروں کی معلومات حاصل کر ہی نہیں سکتا، لہذا ایسے عاملوں کے پاس جانا جو مستقبل میں غیب کی باتیں بتائیں، جنہوں نے جنات کو قابو کیا ہوا ہو، جسے موکلات کہتے ہیں، اور ان سے پوچھ کر وہ بتاتے ہیں، ایسے عامل کے پاس جانا جو جنات سے معلومات حاصل کر کے دے، یہ جانا بھی حرام ہے۔ اور جن اگر غیب کی خبر بتائے اس پر یقین کرنا کہ یہ غیب کی خبر ہے اور سچی ہے، یہ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے بڑی تفصیل سے اسے اپنے فتاوی میں بیان کیا کہ اس پر یقین کرنا کفر ہے۔ تو حاضری آتی ہے، اور حاضری میں ہوتا یہ ہے کہ جن اس میں حلول کرتا ہے اور اس سے لوگ غیب کی خبر پوچھتے ہیں۔ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جس پر حاضری آئی ہے وہ تو بیچارہ بے بس ہے، وہ تو خود اپنے قابو میں نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ جمع ہو کر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ مستقبل میں کیا ہوگا، ہمارے کاروبار کو نقصان ہوگا، فائدہ ہوگا، میرا بیٹا سفر پر ہے، بخیریت آ جائے گا کہ کوئی نقصان ہوگا، تو مستقبل کی باتیں جو پوچھتے ہیں، اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر صرف کھیل کود کے لیے، مذاق کے لیے، یا یہ دیکھنے کے لیے وہ کیا کہتا ہے پوچھ رہے ہیں تو حرام ہے، اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو بتا رہا ہے یہ بالکل صحیح بتا رہا ہے اور یہ غیب کی خبریں دے سکتے ہیں، تو جنات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ غیب کی خبر دے سکتا ہے یہ کفر ہے۔ ہاں، انبیاء اور اولیاء کو اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے جتنا چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔
ہمارے یہاں جہاں حاضری آتی ہے لوگ اسے یہ نہیں سمجھتے کہ جن آیا ہے، کیونکہ جن فراڈ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ ہوں، فلاں مزار سے آیا ہوں، تم نماز پڑھا کرو، نیکی کی باتیں بتاتا ہے، تو لوگ اسے بزرگ سمجھ لیتے ہیں۔ کوئی اللہ کا ولی کسی انسان میں حلول نہیں کرتا، اور خصوصاً عورت کے جسم میں حلول کرنا یہ اللہ کے ولیوں سے بعید بھی ہے، اور یہ ایسا عقیدہ رکھنا ان کی توہین بھی ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے جو ساری زندگی پردے کا درس دیتے رہے اب ایک عورت کے جسم میں حلول کر جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حلول کا عقیدہ کہ انسان کے جسم میں کسی کی روح حلول کر جائے، کسی دوسرے کی روح، یہ عقیدہ اسلامی نہیں ہے، بالکل یہ غلط ہے۔ والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے بچھایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس زمین میں ہم نے لنگر ڈالے، یعنی پہاڑ بلند کیے، اور زمین کا بیلنس فرمایا۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اس زمین میں ہر چیز کو موزون پیدا کیا۔ موزون کی یہ معنی ہے کہ ہر چیز کی لمبائی چوڑائی ایسی ہے جیسی ہونی چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالی نے شکل عطا فرمائی، آنکھ اتنی ہے جتنی ہونی چاہیے، ناک اتنی عطا فرمائی جتنی ضرورت تھی، اور جس جگہ پر جس چیز کے لیے جو جگہ موضوع تھی وہی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کاغذ پہ بیٹھ کر چہرے کی ڈیزائن بنائے تو کسی بھی طرح وہ بنا لے، آنکھ کو پیشانی پہ رکھ کر دیکھ لے کہ گال پہ رکھ کے دیکھ لے، وہ کوئی بھیانک شکل بن جائے گی۔ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آخر کار وہ یہی کہے گا کہ سب سے خوبصورت اور سب سے موزون یہی شکل ہے۔ وجعلنا، اور ہم نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، فیہا معایش، اس زمین میں روزی کے اسباب پیدا کی۔ ہم دنیا میں آئے، ہمیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اگر دنیا کے اندر پانی نہ ہوتا، دنیا میں زمین زرخیز ہی نہ ہوتی، کوئی بیج ہی نہ ہوتے، یہ بیج ہوتے لیکن بیج سے پیداوار نہ ہوتی، تو ہم کھانے کے لیے کیا کرتے؟ بلکہ اگر دیکھا جائے تو انسان کی جو زیادہ ضرورت ہے وہ زیادہ سستی ہے۔ سب سے انسان کے لیے ضروری ہوا ہے، اس پر کوئی ٹیکس نہیں لے، مطلب کوئی اس پر ٹیکس لگا ہی نہیں سکتا۔ آکسیجن سب سے سستی ہے، کوئی اس پر آپ کو قیمت نہیں دینی پڑتی۔ پھر دوسرے نمبر پر انسان کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ پانی ہے۔ اس کے مقابلے میں سونے کو دیکھیں، سونا انسان کے پاس ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، سونا کتنا مہنگا ہے، اس کے مقابلے میں پانی تو اکثر فری ملتا ہے، اگر پانی کو لینے جائیں تو اگر خرچہ بھی ہے تو بہت کم۔ آگ انسان کی ضرورت ہے، آگ دیکھیں کتنی سستی ہے، ایک ماچس لیں اور جلائیں تو آگ جل گئی۔ گیس، پیٹرول، اور آپ یوں سمجھیے کہ مٹی کا تیل، اس سے آگ جلتی ہے، لیکن آگ جلانے کے لیے پیٹرول کا ہونا بھی کوئی ضروری نہیں، آپ پرانی سے لکڑی بھی لے لیں تو آگ جل جاتی ہے۔ تو آگ جلانے کے لیے جو ماچس کی ضرورت ہے وہ بھی سستا ہے۔ انسان جب کھانا پکاتا ہے تو سب سے اہم چیز اس کے لیے نمک ہے، اگر کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانا بالکل بے ذائقہ ہوتا ہے۔ نمک یہ عام چیزوں کے مقابلے میں بہت سستا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے، اگر سانس کا ایک ایک سانس 1 کروڑ کروڑ روپے کا ملتا تب بھی ہم کروڑ روپیہ دے کر سانس ضرور لیتے۔ اگر پانی کا ایک گلاس 2 کروڑ روپے میں ملتا، بالفرض 1000 روپے کا ملتا تب بھی ہم لینے کو تیار ہوتے۔ تو اللہ تعالی کا کرم ہے کہ اس نے کرم فرمایا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے اس میں روزیاں کر دیں۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور وہ کر دیے جنہیں تم رزق نہیں دیتے، یعنی چوپائے اور خدام وغیرہ۔
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور ہم اس خزانے میں سے ایک مقررہ مقدار کے مطابق نازل فرماتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے ہواؤں کو بھیجا جو بادلوں کو چلاتی ہیں اور بادلوں کو وہ پانی سے بھر دیتی ہیں. سائنس یہ کہتی ہے کہ پانی بخارات بن کر اوپر جاتے ہیں اور پھر اوپر جا کر یہ بادل کی صورت اختیار کر کے ہم پر برستے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ زمین سے لے کر بادل تک بیچ میں ہوا کا میڈیم ہے. اگر یہ ہوا کا واسطہ نہ ہوتا تو یہ بخارات وہاں تک نہ پہنچ سکتے. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پس ہم نے تمہیں پانی سے سیراب کر دیا. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس پانی کے خزانچی نہیں ہو. تم اللہ تعالی کے خزانوں کے خزانچی نہیں ہو. سب کچھ دینے والا وہ ہے. تو تم جب اس قدر عاجز ہو تو اس کے فرما بردار بن جاؤ. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بے شک ضرور ہم زندہ کرتے ہیں اور موت دیں گے. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں، یعنی بقا صرف ہمیں ہی حاصل ہے. ہمیشہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا اللہ رب العالمین ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور بے شک ہم جانتے ہیں تم میں سے جو پہلے چلے گئے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بے شک ہم جانتے ہیں جو تم میں سے بعد میں جائیں گے. اگلے پچھلوں کو اللہ تعالی جانتا ہے، ان کے اعمال ان کی نیتوں کو جانتا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک آپ کا رب ان تمام کو جمع فرمائے گا، اگلوں پچھلوں کو. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہی حکمت والا علم والا ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ، اور بے شک ہم نے آسمان میں بنائے بروجن، بروج بنائے.